حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کے قحط کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ٹڈیوں نے سبزہ اور انسانوں نے ٹڈیوں کا صفایا کر دیا تھا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ فاقے کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے تھے۔ انہی ایام میں حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک ایسے دوست سے ہوئی جو کافی مالدار تھا اور وہ پریشان نظر آیا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے دوست، تم آج کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ وہ بولا، خیریت کیسی، قحط کے نتیجے میں مخلوق خدا کو جان کے لالے پڑ گئے ہیں، بے شمار لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، ایسی صورتحال میں بھلا میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں؟ اس دوست نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تاثر دیا کہ کوئی شریف آدمی ڈوبتے ہوئے انسان کو دیکھ کر ساحل دریا پر چین اور سکون سے کیسے کھڑا رہ سکتا ہے؟ اسے تو قحط کے دوران کوئی پریشانی اپنی ذات کے حوالے سے نہ تھی، مگر بھوک پیاس سے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا، وہ بھوک سے اداس لوگوں کو دیکھ کر دکھی ہو رہا تھا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل اس حکایت میں کسی صحت مند اور اچھے معاشرے کی نشانی یہ بتائی ہے کہ جن کو اللہ نے دولت دنیا دے رکھی ہے وہ ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں جو مالی مشکلات سے دوچار ہو گئے ہوں۔ خود غرضی اور نفس پرستی سے ہی معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی خود غرضی کی وجہ سے دوسروں کا نقصان تک کرنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، اس سے وہ اللہ کی ناراضگی کو بھی دعوت دیتے ہیں اور جس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں اس معاشرے کے بگاڑ کا باعث بھی بنتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ہمدرد و مہربان دوست کی طرح سب لوگ بن جائیں تو یہ دنیا جنت بن جائے۔